ایک محاورہ، ایک کہانی۔ آنکھیں دکھانا۔ آنکھیں دکھانا ایک پن ہے۔ اس کے مشاق کھلاڑی آنکھوں کے ذریعے مختلف کام نکالتے ہیں۔ اس پن سے غلط کاموں سے روکا جا سکتا ہے۔ بعض اساتذہ کرام زبان کے بجائے آنکھوں کے ذریعے طلباء کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آنکھیں دکھانے کا اصل کام والدین کا ہوتا ہے۔ اگر اسے کبھی کبھار تنبیہ کے طور پر استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ بعض والدین بات پہ بچوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ میرے بیٹے نے مجھے سنایا۔ ریحان کے ابو بہت سخت مزاج تھے۔ ان کی کڑی نظریں ہر وقت ریحان پہ رہتی تھی۔ وہ بات پہ اسے آنکھیں دکھاتے تھے۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ اسے ہر لحاظ سے سنبھال کے رکھنا چاہتے تھے۔ ریحان ان کے اس رویے سے سخت پریشان تھا، اور اب وہ بڑا ہو رہا تھا۔ خود اعتمادی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی کھیل کھیلنا ہو، کہیں جانا ہو، کچھ خریدنا ہو تو پہلے ابو کے تنقید اور پوچھ گچھ کے مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ ریحان کے گھر والے دوست بھی اس سخت گیری سے پریشان تھے۔ ایک مرتبہ اسکول میں پکنک کا پروگرام بنا۔ میٹرک کے تمام بچے، خاص طور پر اس میں کہ اب نہ جانے کون کہاں چلا جائے، لہٰذا آخری بار ایک ساتھ مل کر چلے جائے۔ ریحان بھی جانا چاہتا تھا مگر ابو سے اجازت لینے کا خیال اسے پریشان کر رہا تھا۔ دوستوں نے اس کی پریشانی کا اندازہ لگایا۔ آخر کار دوست سلمان بولا، تم فکر نہ کرو، اس بار ہم اجازت لے لیں گے۔ چھٹی کے دن ریحان کے دوست سلمان اور سائم اس کے ساتھ گھر آئے۔ اجازت طلب کی تو وہی آنکھیں دکھانا اور سوال کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ پھر بھی انہیں قائل کرنے کی اجازت لے لی گئی، مگر انہوں نے شرط یہ لگا دی کہ یہ 6 بجے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ تمام دوستوں کی خوشی پکنک پر گئے، خوب انجوائے کیا، کھیل کودے، کھایا پیا۔ پکنک سے واپسی پر اسکول پہنچے تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ ریحان پریشان ہوا تو دوستوں نے سمجھایا کہ یار ابھی 10 منٹ میں پہنچ جاؤ گے، کون سا وہ گھڑی دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، بس جلدی سے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ ریحان ڈرتے ڈرتے گھر پہنچا تو اس کے گیٹ کے پاس سے ہی دیکھ لیا کہ ابو لان میں ٹہل رہے ہیں، بار بار گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ ڈر کی گھبراہٹ کی وجہ سے گیٹ سے ہی پلٹ گیا اور تیزی سے سڑک پر قدم بڑھایا۔ سامنے سے تیز آتی ہوئی کار کی بریک لگا کر روک نہ جانے تو گاڑی کے نیچے آ جاتا۔ بریک لگنے کی آواز سن کر ریحان کے ابو دوڑ کر گیٹ کی طرف آئے، دیکھا کہ ریحان سڑک پر گاڑی کے سامنے گرا ہوا۔ جلدی سے اسے اٹھایا، بے قراری سے اٹھو ٹٹولا اور کہے، چوٹ تو نہیں لگی؟ معمولی سی خراش تھی۔ انہوں نے غصے سے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ یہ اچانک ہی گیٹ سے پلٹا، دیکھے بغیر سڑک پر آ گئے، ڈرائیور نے وضاحت کی۔ ریحان کے ابو دیکھ کے وہ ڈر سے کانپ رہا تھا تو اسے پیار کیا۔ دل ہی دل میں انہوں نے احساس ہو گیا کہ ایسا انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس دن سے انہوں نے آنکھیں دکھانا کم کر دیے۔ ان کے نرم رویے کی وجہ سے ریحان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی۔ تو کیا سمجھے آپ اس کہانی سے؟